بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم گریڈ 9 انگلش بک کا یونٹ نمبر 1 ریڈ کریں گے۔ یونٹ نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، دا ماڈل آف ٹالرنس۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، دا ماڈل آف ٹالرنس، برداشت و بردباری کا نمونہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برداشت و بردباری کا نمونہ۔ After reading the unit، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد the students will be able to، طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ باتیں سیکھ سکے۔ یہاں پر آپ کو SLOs دیے گئے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس۔ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے حاصلات تعلم۔ SLOs یا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کا کیا مطلب ہے کہ اس یونٹ کو ریڈ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کیا کچھ سیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو یونٹ اور اس کے بعد جو 5 پورشنز ہیں، ووکیبلری، لسننگ اینڈ اسپیکنگ، گرامر، کمپریہنشن اور رائٹنگ، اس میں جو ٹاپکس آپ کو پڑھائے جائیں گے یہاں پر اس کی سمری موجود ہے۔ اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 2 کی طرف اور لیسن کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پری ریڈنگ، پڑھائی سے پہلے۔ پری ریڈنگ کیا ہے؟ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہے جو کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ آگے وہ کیا ریڈ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے بیک گراؤنڈ نالج کے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا اسٹوڈنٹ اس لیسن کے بارے میں آلریڈی کچھ جانتا ہے یا نہیں۔ لک ایٹ دا مائنڈ میپ، اس مائنڈ میپ کو دیکھیں۔ مائنڈ میپ کہتے ہیں خیالی نقشے کو۔ ٹو پریڈکٹ، کہ آپ اندازہ لگا سکیں۔ دا کانٹینٹ آف دا لیسن، اس سبق کے مواد کے بارے میں۔ یہاں پر آپ کو مائنڈ میپ دیا گیا ہے۔ مائنڈ میپ کیا ہے؟ اس میں آپ کو ایک مین ٹاپک دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں جس سے آپ لیسن کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ آگے آپ کو لیسن میں کیا کچھ پڑھایا جائے گا۔ یہاں پر مین ٹاپک ہے ہمارے پاس حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، یعنی آج کے لیسن کا مین کریکٹر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے مین کریکٹر۔ آگے اب ہم ان کی ڈیفرنٹ کوالٹیز کو ریڈ کریں گے، یعنی ان کی خوبیوں کو۔ رحمت للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جسٹس، عدل و انصاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔ ہیومینٹی، یعنی انسانیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین مثال ہیں۔ نیکسٹ، پیشنس، یعنی صبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور لاسٹ ہے صادق اینڈ امین، صادق اور امین، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹلز یعنی القاب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور امین اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ امانت دار تھے۔ تو یہاں پر ہم نے مائنڈ میپ ریڈ کیا، اس میں ہم نے جو پوائنٹس ریڈ کیے ہیں آگے ہم اس کی ڈیٹیل اس لیسن میں ریڈ کریں گے۔ یہاں پر صرف آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لیسن میں آگے کیا ریڈ کریں گے۔ ریڈنگ، پڑھائی۔ او یو ہو ہیو بلیوڈ، اے ایمان والو، سیک ہیلپ تھرو پیشنس، کہ صبر، اینڈ پریئر، اور نماز یا عبادت۔ انڈیڈ، بے شک، اللہ از ود دا پیشنٹ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ، او یو ہو ہیو بلیوڈ، سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر، انڈیڈ اللہ از ود دا پیشنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بائی ٹالرنس، برداشت یا بردباری۔ وی مین، ہمارا مطلب ہے، افیئر، منصفانہ،
an objective attitude اور غیر جانبدارانہ رویہ towards those ان کی طرف whose lifestyle جن کا طرز زندگی differs from ours جن کا طرز زندگی ہم سے مختلف ہے کہ بردباری یا برداشت سے مراد ایک ایسا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں خواہ ان کا طرز زندگی ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو. ٹالرنس بردباری is the virtue یہ وہ خوبی ہے which enables جو کہ قابل بناتی ہے a person ایک شخص کو to forbear کہ وہ برداشت کرے the attitude رویہ negative remarks منفی خیالات and actions اور افعال یا کام with patience صبر کے ساتھ and calmness اور سکون کے ساتھ کہ بردباری ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو دوسروں کے رویے منفی باتوں اور اعمال کو صبر اور سکون سے برداشت کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. The life of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم is a superb example of tolerance کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بردباری کی بہترین مثال ہے. superb example بہترین مثال. It is his tolerance یہ ان کی بردباری ہی ہے that let him جنہوں نے ان کو آمادہ کیا forgive کہ وہ معاف کرے his worst enemies اپنے بدترین دشمن کہ یہ آپ کی بردباری ہی تھی جس نے آپ کو اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کرنے پر آمادہ کیا. truly حقیقتاً he is an epitome وہ ایک بہترین یا ایک زندہ مثال ہیں آف ٹالرنس بردباری کی forgiveness معافی patience صبر and compassion اور رحم دلی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردباری معافی یا درگزر صبر اور شفقت یا رحم دلی کی ایک زندہ مثال ہیں. The Holy Quran describes him قرآن مجید ان کو کہتا ہے as رحمت للعالمین رحمت للعالمین یعنی قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے جس کا مطلب کیا ہے A mercy on to the whole mankind and universe تمام انسانیت اور جہانوں کے لیے رحمت. تو یہاں پر ہمارا فرسٹ پیراگراف اینڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے ٹالرنس کے بارے میں ریڈ کیا اور پھر ہم نے ریڈ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایز این ایگزامپل آف ٹالرنس. یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی لیسن ریڈ کرتے ہیں تو اس کے ہر پیراگراف کو ہیڈنگ دیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ اس لیسن کو ریڈ کریں گے تو ان ہیڈنگس کو ریڈ کرتے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس پیراگراف میں کیا کچھ ریڈ کریں گے. اب یہ جو پیراگراف ہم نے ریڈ کیا ہے اس میں ہم دو ہیڈنگز دیں گے. فرسٹ meaning of tolerance. سب سے پہلے ہم نے ٹالرنس کی میننگ کے بارے میں ریڈ کیا یہاں سے لے کر یہاں تک. پھر اس سے آگے ہم نے لائف آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم an example of tolerance. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بردباری اور برداشت کا بہترین نمونہ. یہاں پر آپ کو جو آیت دی گئی ہے قرآن مجید کی اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی یاد کریں اور اس کی عربک بھی آپ یاد کریں. جو بچے عربک ایزیلی لکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ اگر ایگزامس میں اس لیسن کے بارے میں کوئی کوشچن آتا ہے تو اس کی عربک کو بھی مینشن کریں. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف نمبر 2 کی طرف. While preaching تبلیغ کرتے ہوئے اسلام ان مکہ جب آپ مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ دے رہے تھے the قریش ostracized تو قریش نے بائیکاٹ کیا تھا him رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا and his family اور ان کے خاندان کا بنو ہاشم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ دے رہے تھے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان
بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا. They lived in a valley called شیب ابی طالب. وہ لوگ شیب ابی طالب کی وادی میں رہنے پر مجبور ہو گئے. ویلی وادی. There was scarcity قلت of food کھانے کی and water پانی کی, جہاں پر کھانے پینے کی شدید کمی تھی. The believers ایمان رکھنے والے یعنی مسلمان had no means ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا of income کمانے کا and they were leading a very tough life اور وہ بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے for a period of 3 years 3 سال تک کہ مسلمانوں کے پاس روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور وہ 3 سال تک نہایت کٹھن زندگی گزارنے پر مجبور رہے. During this situation ان حالات میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم remained calm. ان صورتحال میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے calm پرسکون and tolerant اور صابر and never thought اور انہوں نے کبھی نہیں سوچا about taking any sort of revenge کسی بھی قسم کا بدلہ یا انتقام لینے کا. کہ ان حالات میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون اور صابر رہے اور کبھی بھی انتقام لینے کا نہ سوچا. یہاں پر ہمارا سیکنڈ پیراگراف اینڈ ہوتا ہے. اب اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے اس کو ہم نیکسٹ پیراگراف کنسیڈر کریں گے. تو واپس چلتے ہیں پیج نمبر 2 کی طرف. یہاں پر ہم نے ریڈ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور برداشت کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر شیب ابی طالب کا بھی ذکر کیا ہے. اس پیراگراف کو ہم ہیڈنگ دیں گے ٹالرنس ان مکہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو آپ نے کن کن موقعوں پر صبر کا مظاہرہ کیا. اس میں ہم نے ایک ایونٹ ریڈ کیا ہے شیب ابی طالب. شیب ابی طالب مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو قریش کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی. جب مکہ کے کفار نے مسلمانوں کا سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا تو 3 سال تک مسلمان اور بنو ہاشم کے لوگ اسی وادی یعنی شیب ابی طالب میں محصور رہے. اس دوران انہیں شدید بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا. یہاں تک کہ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. بچوں کے رونے کی آوازیں وادی سے باہر سنائی دیتی تھی. یہ محاصرہ بہت سخت تھا مگر حضرت ابو طالب کی سرپرستی اور مسلمانوں کے صبر و استقام نے اسلام کی دعوت کو ختم نہ ہونے دیا. آخرکار 3 سال بعد کچھ نرم دل لوگوں کی کوشش سے قریش نے یہ بائیکاٹ ختم کیا اور شیب ابی طالب سے مسلمانوں کو رہائی ملی. واپس چلتے ہیں پیج نمبر 3 کی طرف اور آگے ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں. Even after he had conquered مکہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم taught his followers تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو تلقین کی to remain tolerant صبر کرنے کا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو بھی آپ نے اپنے ماننے والوں کو صبر و برداشت کی تلقین کی. After the conquest of مکہ مکہ فتح کرنے کے بعد the Muslim army entered مکہ humbly مسلم افواج نہایت عاجزی سے مکہ میں داخل ہوئے and peacefully اور امن یعنی پرسکون طریقے سے. یہ فتح مکہ کے بعد مسلم افواج نے نہایت عاجزی اور امن کے ساتھ مکہ میں داخلہ کیا. No house was robbed کسی بھی گھر کو لوٹا نہیں گیا تھا. No man or woman was insulted نہ ہی کسی مرد یا عورت کی بے عزتی کی گئی تھی. robbed کہتے ہیں لوٹنے کو. اب یہ فتح مکہ کے بعد کی بات کی جا رہی ہے کہ نہ ہی کسی کا گھر لوٹا گیا اور نہ ہی کسی مرد یا عورت کی بے عزتی کی گئی تھی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گرانٹڈ انہوں نے عطا کی a general amnesty عام معافی to the entire population of مکہ اہل مکہ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو عام معافی عطا کر دی. اب یہاں پر ہم نے پیراگراف ریڈ کیا about conquest of مکہ. conquest of مکہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان کا کیا برتاؤ تھا اہل مکہ والوں کی طرف. نیکسٹ پیراگراف
After conquest of مکہ، مکہ فتح کرنے کے بعد when everybody gathered in خانہ کعبہ، جب سب لوگ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو گئے، gathered اکٹھے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم asked the people of قریش، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا what do you expect at my hands، کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، expect توقع رکھنا۔ They all shouted in one voice، وہ سب ایک ہی آواز میں بولے kindness رحم دلی، and pity اور بھلائی، gracious brother شفیق بھائی، gracious nephew شفیق بھتیجے۔ They were not disappointed اور وہ مایوس نہ ہوئے۔ اب یہاں پر آپ کو کانکویسٹ آف مکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی مسلمان مکہ داخل ہوئے تو یہاں پر ہم نے ریڈ کیا اس پیراگراف میں کہ وہ بہت عاجزی اور پرسکون طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے، نہ ہی کسی گھر کو لوٹا گیا، نہ ہی کسی کی بے عزتی کی گئی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جب تمام لوگ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں، تو ان سب نے یک آواز ہو کر بولا کہ بھلائی اور رحم دلی، شفیق بھائی شفیق بھتیجے، اور وہ مایوس نہ ہوئے، کیونکہ یہاں پر ہم نے ریڈ کیا that حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of مکہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said the same forgiving words، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی معاف کر دینے والے الفاظ کہے، forgiving words معافی کے الفاظ۔ As حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brothers، وہی الفاظ انہوں نے کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے۔ Have no fear this day، کہ آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں۔ May Allah forgive you، اللہ تمہیں معاف کرے۔ And he is the most merciful، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ For those who show mercy، ان پر جو کہ رحم کرتے ہیں۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی معافی کے الفاظ کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے کہ آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ان پر جو کہ رحم کرتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ہم نے ریڈ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بردرز یعنی اپنے بھائیوں سے بھی یہی معافی کے الفاظ کہے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو اس ایونٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ بہت خوبصورت، نیک اور اللہ کے قریب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ والدین ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں قافلہ گزر رہا تھا جنہوں نے آپ کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک امیر شخص کے گھر میں کام کرنے لگے۔ وہاں کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فریب دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا اور برائی سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ انہوں نے مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی جس میں بتایا کہ 7 سال بھرپور فصل ہوگی اور 7 سال قحط ہوگا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ سنبھالنے والا مقرر کر دیا۔ جب قحط شروع ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تم پر کوئی خوف نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ انہیں معاف کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اللہ بھی ہمیں معاف فرماتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم even forgave ابو سفیان and his wife، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا۔ who were the worst enemies of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم and اسلام، جو کہ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔
He plotted many times against the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کئی بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی. plotted سازش کرنا. But حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم never did so. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان سے بدلہ نہیں لیا. اس پیراگراف میں ہم نے ریڈ کیا forgiveness of enemies. یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو روضہ رسول کی پکچر دی گئی ہے. یہ واقعہ ہے مدینہ منورہ میں. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 4 کی طرف. اب اس پورے پیج پر آپ کو ایک سٹوری دی گئی ہے. دا اسٹوری آف ربی زید. اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. سملرلی اسی طرح The story of the ربی زید is one such epitome یعنی زندہ مثال. اس کو ہم پہلے بھی اس لیسن میں ریڈ کر چکے ہیں. of learning from محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم practices. اسی طرح ربی زید کا واقعہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھنے کی ایک مثال ہے which reflects جو کہ ظاہر کرتا ہے tolerance برداشت یا بردباری towards others دوسروں کے ساتھ. کہ اسی طرح ربی زید کا واقعہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھنے کی ایک مثال ہے جو دوسروں کے ساتھ رواداری کو ظاہر کرتا ہے. Once حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was attending funeral جنازہ of a man ایک شخص کا from the انصار سے. کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک شخص کے جنازے میں شریک تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions اور کچھ دوسرے ساتھی were with him ان کے ساتھ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ بھی ساتھ تھے. After the funeral prayer جنازے کی نماز کے بعد the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sat down close to a wall. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز کے بعد دیوار کے قریب بیٹھ گئے. And a Jewish Rabbi Zaid bin Sana came towards him. تو ایک یہودی ربی زید بن ثنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. He grabbed انہوں نے پکڑا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم by the edges of his cloak. edges کہتے ہیں کنارہ, cloak کہتے ہیں چادر. looked at him ان کی طرف دیکھا in a harsh way سخت انداز میں. and said اور کہا او محمد اے محمد will you not pay me back my loan کیا آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے. I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debts کہ میں نے عبد المطلب کے خاندان کو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے نہیں دیکھا. repaying ادائیگی, debt کہتے ہیں یا لون قرض کو. عبد المطلب جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام ہے. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, یہ دیکھتے ہوئے کہ ربی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا, حضرت عمر's eyes swelled with anger تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں. He looked at the ربی انہوں نے ربی کی طرف دیکھا and said اور کہا O enemy of Allah اے اللہ کے دشمن Do you talk to the messenger of Allah کہ آپ اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں and behave اور برتاؤ کر رہے ہیں towards him ان کی طرف in this manner اس طریقے سے. حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن کیا تو اللہ کے رسول سے ایسی بات کرتا ہے اور اس طرح کا برتاؤ رکھتا ہے. The ربی turned away ربی نے منہ پھیر لیا. And حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said to the عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا You should have given us sincere counseling کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ہمیں نرمی کی نصیحت کرتے. sincere کا counseling نرمی کی نصیحت.
rather than act as you did, बजाय इसके कि आप ऐसा बर्ताव करते जिस तरह अभी आपने किया है। Go and repay him his loan, जाओ और इसका कर्ज अदा करो। And give him 20 सा, और इसको 20 सा दो। ये a measurement of weight, ये पैमाइश का एक पैमाना है। एक्स्ट्रा इजाफी, बिकॉज यू स्केर्ड हिम, क्योंकि आपने इसको डराया है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट से फिर से ये स्टोरी सुनाती हूँ कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक शख्स की जनाजे में शरीक थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबा भी आपके साथ थे। जब जनाजे की नमाज ख़त्म हुई तो आप एक दीवार के पास बैठ गए। एक यहूदी रब्बी ज़ैद बिन सना आया। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर के किनारे पकड़ लिए, सख्त लहजे में उनको देखा और फिर उनसे कहा कि ए मोहम्मद, क्या आप मेरा कर्ज वापस नहीं करेंगे? मैंने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान को कर्ज की अदायगी में ताखीर करते नहीं देखा। ये सब देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं और उन्होंने रब्बी से कहा कि ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू अल्लाह के रसूल से ऐसी बात करता है और इस तरह का बर्ताव करता है? तो रब्बी ने मुंह फेर लिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम्हें चाहिए था कि हमें नरमी की नसीहत करते, ना कि ऐसा बर्ताव करते जिस तरह अभी तुमने किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ और इनको अपना कर्ज वापस करो और 20 सा खजूरें इजाफी दो, क्योंकि तुमने इसको डराया है। अब सा जो है ये कदीम पैमाना है जो वेट यानी वज़न को मालूम करने के लिए इस्लामी दुनिया में इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ एंड होता है। ये इस पेज को हमने मेन हेडिंग दिया है द स्टोरी ऑफ रब्बी ज़ैद। स्टोरी अभी हम आगे रीड करेंगे, स्टोरी एंड नहीं हुई। अगर इसको आप सब हेडिंग्स देना चाहते हैं तो इसको आप हेडिंग्स दे सकते हैं इंसिडेंट एट अ फ्यूनरल। फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को। उसके बाद हमने यहाँ से रीड किया हज़रत उमर के बारे में, रिएक्शन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। अब आगे लेसन को रीड करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वेंट टू द रब्बी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब्बी के पास गए। रिपेड, उनको वापस किया, वापस अदा करना। हिम द डेट, उनको कर्ज वापस किया। एंड गेव हिम एन एक्स्ट्रा 20 सा ऑफ डेट्स, और उनको 20 सा खजूरें इजाफी दी। द रब्बी आस्क्ड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व्हाई, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्यों, यानी उनको ये एक्स्ट्रा 20 सा ऑफ डेट्स क्यों दी गई। एक्स्ट्रा कहते हैं इजाफी को। एंड ही रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, The messenger of Allah ordered me to give it to you because I frightened you, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, ordered हुक्म देना, to give it to you कि ये मैं आपको दूं, because I frightened you, क्योंकि मैंने आपको डराया था। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रब्बी के पास गए, उसका कर्ज अदा किया और 20 सा खजूरें इजाफी दी। रब्बी ने पूछा कि ये क्यों, यानी ये इजाफी खजूरें मुझे क्यों दी गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं आपको ये खजूरें दूं, क्योंकि मैंने आपको डराया था। जनरॉसिटी ऑफ प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। The fact was that Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, हकीकत ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैक्ट हकीकत, was not late in repaying the debt, हकीकत ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर नहीं की थी कर्ज की अदायगी में। The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam टॉलरेंस, कि हकीकत ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ की अदायगी में देर नहीं की थी, बल्कि रब्बी कर्ज़ की मुद्दत ख़त्म होने से कई दिन पहले ही कर्ज़ मांग रहा था, क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टॉलरेंस यानी बर्दाश्त को आजमाना चाहते थे। टेस्ट, आजमाना। रीपेमेंट, अदायगी।
days before the loan was due کہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ قرض کی ادائیگی کا تقاضا کر رہے تھے. the ربی زید found ان کو معلوم ہوا that tolerance کی برداشت and perseverance اور بردباری took precedence اس نے فوقیت حاصل کی over anger غصے پر and that harsh treatment اور وہ سخت رویہ was repaid with kindness اس کو واپس کیا گیا رحم دلی کے ساتھ. کہ ربی زید نے دیکھا کہ غصے پر صبر اور بردباری کو فوقیت دی گئی اور سختی کا جواب نرمی سے دیا گیا. اس سینٹینس کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں. The ربی زید found that ربی زید کو معلوم ہوا that tolerance کے برداشت and perseverance اور بردباری took precedence over anger کہ اس نے غصے پر فوقیت حاصل کی. یعنی ربی زید نے دیکھا کہ غصے پر صبر اور برداشت کو فوقیت دی گئی and that harsh treatment اور وہ سخت رویہ جو کہ ربی زید نے رکھا تھا was repaid with kindness اس کا جواب دیا گیا رحم دلی اور نرمی سے. The ربی زید immediately ربی زید نے فوری طور پر renounced چھوڑا his religion اپنا دین اپنا مذہب and testified اور گواہی دی before حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کہ ربی زید نے فوراً اپنا دین چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گواہی دی. There is none worthy of worship but Allah alone کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں and that حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم is his رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں. یعنی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہاں پر ہم ہیڈنگ دیں گے ایکسیپٹنس آف اسلام. یہاں پر ہم نے دا اسٹوری آف ربی زید کو ریڈ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ میں ہر مشکل میں صبر کا مظاہرہ کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا بلکہ انہوں نے ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کیا. یہاں پر جو ہم نے 2 مین انسیڈنٹس ریڈ کیے ہیں اس میں ایک کانکویسٹ آف مکہ اور دوسرا دا اسٹوری آف ربی زید. دونوں میں آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ درگزر کا مظاہرہ کیا یعنی لوگوں کو معاف کیا ہے. لاسٹ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں. The tolerance of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم knew no bounds کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری کی کوئی حد نہ تھی. He always treated people with kindness انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا kindness رحم دلی کے ساتھ compassion شفقت. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں سے رحم دلی اور شفقت کا برتاؤ کیا. وائلنس تشدد اینگر غصہ اینڈ روٹنس اور بدتمیزی were never part of his method کہ تشدد غصہ اور بدتمیزی یا بد کلامی کبھی بھی آپ کا طریقہ نہ تھی. nor were they part of his character اور نہ ہی آپ کے کردار کا حصہ تھی کہ تشدد غصہ اور سخت کلامی کبھی آپ کے طریقے کا حصہ نہ تھے اور نہ ہی آپ کے کردار کا. He showed انہوں نے دکھایا tolerance بردباری برداشت in the face of مقابلے میں adversity مصیبت یا مشکلات and kindness اور رحم دلی یا مہربانی in the face of مقابلے ہارش ٹریٹمنٹ سخت سلوک یا بد سلوکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے مقابلے میں برداشت ظاہر کیا اور سخت سلوکی کے مقابلے میں ہمیشہ مہربانی اور رحم دلی دکھائی. اس سینٹینس کو آپ 2 پارٹس میں ریڈ کیجئے. He showed tolerance in the face of adversity آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے مقابلے میں برداشت ظاہر کی and kindness in the face of harsh treatment اور سخت سلوک کے مقابلے میں رحم دلی دکھائی. تو یہاں پر ہمارا یہ پیراگراف اینڈ ہوتا ہے جس کو ہم ہیڈنگ دیں گے boundless tolerance of the Prophet peace be upon him
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لامحدود بردباری یا برداشت۔ تو یہاں پر ہمارا یہ پیراگراف اینڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم the model of tolerance اینڈ ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پر ٹائٹل کو ریڈ کیا، یہاں پر ہم نے پری ریڈنگ پورشن کور کیا جس میں ہمارے پاس ایک مائنڈ میپ دیا گیا تھا، پھر ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کی ایک آیت سے، اور اس کے بعد ہم نے لیسن کو ریڈ کیا، اس کی ٹرانسلیشن کی، جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کے میننگز میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس یعنی برداشت کے بارے میں ریڈ کیا۔ ہم نے 2 مین انسیڈنٹس ریڈ کیے ہیں، ایک کانکویسٹ آف مکہ، دوسرا دا اسٹوری آف ربی زید۔ ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ اکثر بچے ایسے لیسنس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جو یونٹ آپ نے ریڈ کیا ہے یہ آپ کا اسلامیات کا ٹاپک بھی ہے، آپ اس کو کسی ایسے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو بھی ایسیز آتے ہیں ان میں ایک اسلامک ایسے ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے آتا ہے اور آپ صرف اس لیسن میں سے ان مین انسیڈنٹس کو بھی لکھ لیں تو یہ آپ کا ایک کمپلیٹ ایسے بن سکتا ہے۔ یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنل انفارمیشن تھوڑی بہت لکھیے، پھر ان کوالٹیز کو اور ان انسیڈنٹس کو آپ لکھیں تو یہ آپ کا ایک بہت اچھا ایسے بن سکتا ہے۔ جیسے لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ کسی بورڈ نے ختم نبوت پر مضمون دیا ہوا تھا اردو میں، تو ختم نبوت تو ہر اسلامیات کی بک میں موجود ہے، آپ اس کو ریلیٹ کرنا سیکھیں کہ اگر آپ سے کہیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس کے بارے میں یا اگر آپ سے جنرلی بھی کسی کی ٹالرنس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل ان کو دے سکتے ہیں اور آپ ان کو یہ انسیڈنٹ سنا کر بھی انسپائر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ یونٹ اینڈ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 5 کی طرف۔ اب یہاں پر آپ کو گلوسری دی گئی ہے۔ گلوسری ایک ایسی فہرست ہوتی ہے جس میں مشکل الفاظ یا اصطلاحات کے معنی دیے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ عام طور پر بک کے اینڈ میں دیے جاتے ہیں لیکن آپ کو ہر یونٹ کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اکثر اینڈ میں جو گلوسری موجود ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس ان کو ریڈ ہی نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ اب آپ کے یونٹ کا حصہ ہے، آپ کے لیسن کا حصہ ہے، تو آپ اس کو ریڈ کیجئے اور ان ورڈز کو سیکھیں۔ یہاں پر آپ کو انگلش میننگ دیا گیا ہے، یعنی ورڈ بھی انگلش میں ہے اور میننگ بھی انگلش میں ہے۔ میں آپ کو اس کا اردو میننگ بتاؤں گی، ساتھ میں آپ کو اس کے سینونمز اور اینٹونمز بھی بتاؤں گی۔ سینونمز اور اینٹونمز کیا ہیں؟ سینونمز کہتے ہیں سیم میننگ ورڈز کو، یعنی اس ورڈ کا سیم میننگ میں اگر کوئی دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ بتاؤں گی، اور اس کا اپوزٹ یعنی اینٹونم بھی آپ کو بتاؤں گی۔ سٹارٹ میں کچھ یونٹس کے میں آپ کو خود بتاؤں گی، پھر اس کے بعد آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے، میں آپ سے پوچھوں گی۔ ورڈز یعنی الفاظ، میننگز معنی۔ فرسٹ ورڈ ہے compassion, a strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. دوسروں کے دکھ اور تکلیف پر ہمدردی کا ایک مضبوط جذبہ اور ان کی مدد کرنے کی خواہش۔ sympathy کہتے ہیں ہمدردی کو۔ suffering مصیبت زدہ، یعنی جو مصیبت میں ہے۔ desire خواہش۔ دوبارہ سے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ A strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. دوسروں کے دکھ اور تکلیف پر ہمدردی کا ایک مضبوط جذبہ اور ان کی مدد کرنے کی خواہش۔ اب یہاں پر میں آپ کو ان کی سینونم اور اینٹونم بھی بتاؤں گی۔ سینونم اور اینٹونم کو میں یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں۔ اب کمپیشن کا جو سینونم ہے وہ اسی میں موجود ہے، اسی میننگ میں۔ کمپیشن کا سینونم ہے سمپتھی اور اس کا اینٹونم ہے ہارشنس یا کروئلٹی۔ نیکسٹ، ڈیٹ، a sum of money that somebody owes، وہ رقم جو کوئی شخص کسی کا مقروض ہو۔ ڈیٹ قرض، یعنی اگر سادہ الفاظ میں آپ سے کہوں تو وہ رقم جو کسی سے لی گئی ہو اور واپس دینی ہو۔ اس کا سینونم ہے لون، جبکہ اس کا اینٹونم ہے کریڈٹ۔ نیکسٹ، ایپیٹوم، a perfect example of something، کسی چیز کی بہترین اور مکمل مثال۔ اس کا سینونم ہے ماڈل اور اس کا اینٹونم ہے اپوزٹ۔ نیکسٹ، ڈریڈفل،
very bad और unpleasant, बहुत बुरा या नागवार। इसका synonym है terrible और इसका antonym है pleasant यानी खुशगवार। Next, restraining, to stop somebody something from doing something, किसी शख्स को या किसी चीज को किसी काम के करने से रोकना। इसका synonym है preventing और इसका एंटोनिम है allowing। allow यानी किसी को इजाजत देना और यहाँ पर इसका मीनिंग है किसी को किसी काम के करने से रोकना। नेक्स्ट, amnesty, a period of time during which people can admit to a crime or give up weapons without being punished, एक मुद्दत जिसमें लोग जुर्म कबूल करके या हथियार डालकर सजा से बच सकते थे। इसका सिनोनिम है pardon यानी माफ करना और इसका एंटोनिम है पनिशमेंट। नेक्स्ट, काउंसलिंग, प्रोफेशनल एडवाइस अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी मसले पर पेशेवराना मशवरा देना। इसका सिनोनिम है एडवाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इस मीनिंग में मौजूद है और इसका एंटोनिम है मिसगाइडेंस यानी किसी को गुमराह करना। Next, perseverance, the quality of continuing to try to achieve a particular aim despite difficulties, मुश्किलात के बावजूद किसी मकसद को हासिल करने की लगन और मुसलसल कोशिश। इसका सिनोनिम है determination यानी साबित कदमी और इसका एंटोनिम है laziness यानी सुस्ती या काहिली। Next, debate, a formal discussion on an issue at a public meeting, किसी अवामी इजलास में किसी मसले पर बाकायदा बहस करना। In a debate, two or more speakers express opposite views, ऐसी बहस जिसमें दो या दो से ज्यादा मुकर्रिरीन मुख्तलिफ राय पेश करते हैं। इसका सिनोनिम है discussion और इसका एंटोनिम है peace। Next, precedence, the condition of being more important than somebody else and therefore coming or being dealt with first, ज्यादा अहम होना और इसीलिए पहले निपटाया जाना। इसका सिनोनिम है प्रायोरिटी और इसका एंटोनिम है inferiority। नेक्स्ट, एडवर्सिटी, a difficult or unpleasant situation, मुश्किल या नागवार हालात। इसका सिनोनिम है hardship और इसका एंटोनिम है comfort। Next, renounced, to state publicly that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way, तर्क करना, ऐलान करना कि अब नहीं करेंगे, यानी आपका जो बिलीफ है, जो अकायद है, जो अकीदा है आपका, उसको छोड़ देना, लेकिन उसको आपने पब्लिकली यानी सबके सामने ये ऐलान करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर रीड किया था लेसन में कि रब्बी ज़ैद ने अपना दीन जो है वो रिनाउंस कर लिया था, यानी सबके सामने ये कहा कि मैं अपना दीन छोड़ रहा हूँ और इस्लाम को कबूल कर रहा हूँ। इसका सिनोनिम है रिजेक्ट और इसका एंटोनिम है एक्सेप्ट। नेक्स्ट, टेस्टिफाइड, टू से दैट यू बिलीव समथिंग इज ट्रू बिकॉज यू हैव एविडेंस ऑफ इट, गवाही देना क्योंकि आपके पास सबूत मौजूद है। एविडेंस कहते हैं सबूत को। इसका सिनोनिम है कंफर्म्ड और इसका एंटोनिम है डिनाइड। नेक्स्ट, रब्बी, ज्यूइश रिलीजियस स्कॉलर, यहूदी मजहबी आलम। इसका सिनोनिम है टीचर। इसका एंटोनिम कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक रिलीजन की बात की गई है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेसाइज्ड, to refuse to let somebody to be a member of a social group, to refuse to meet or talk to somebody, कि किसी को समाजी ग्रोह से बाहर निकाल देना या किसी से मिलने या बात करने से मना करना। इसका सिनोनिम है excluded और इसका एंटोनिम है included। Next, opponent, a person that you are playing or fighting against in a game, competition, argument, etc. वो शख्स जो खेल, मुकाबले या बहस में आपके सामने हो, यानी आपके साथ जो लड़ रहा हो, आपका कंपटीटर हो। इसका सिनोनिम है राइवल और इसका एंटोनिम है फ्रेंड। नेक्स्ट, स्कैर्सिटी,
If there is a scarcity of something, there is not enough of it and it is difficult to obtain it. किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ की क़िल्लत होना, यानी जितनी ज़रूरत है उससे किसी चीज़ का कम होना. इसका सिनोनिम है shortage और इसका एंटोनिम है plenty, यानी बकसरत किसी चीज़ का मौजूद होना. Next, gracious, kind, polite and generous, especially to somebody of a lower social position. Kind, मेहरबान, polite, शाइस्ता, generous, सखी, especially to somebody of a lower social position, खासकर किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि निचली सतह का हो, यानी किसी ऐसे शख्स से मेहरबान, शाइस्ता और सखावत से पेश आना जो कि आपसे सोशल पोजीशन में कम हो. अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ड, ये और ये सारे आपस में सिनोनिम्स हैं, ये सेम मीनिंग दे रहे हैं. इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें तो ये है अनकाइंड. लास्ट वर्ड रिवेंज, something that you do in order to make somebody suffer because they have made you suffer. किसी को तकलीफ देना क्योंकि उसने आपको तकलीफ दी थी, यानी किसी से बदला लेना. इसका सिनोनिम है रिटाइलेशन और इसका एंटोनिम है फॉरगिवनेस. तो यहाँ पर ग्लॉसरी में दिए हुए वर्ड्स को हमने रीड किया. इसकी मैंने आपको उर्दू ट्रांसलेशन बताई है, उर्दू मीनिंग्स बताए हैं. इसके अलावा मैंने आपको इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताए हैं. आई होप आपको ये यूनिट क्लियर हो चुका होगा. ग्लॉसरी के वर्ड्स आपको समझ आ चुके होंगे. फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 के लेसन की रीडिंग की. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्रिहेंशन पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे. तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके. थैंक यू.